رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ آج سورہ ہود کا خلاصہ پیش کیا جائے گا جو بہت ہی دھماکہ دار بیان ہے، غور سے سنیے گا۔ انشاءاللہ 10 آدمی 5 آدمی بھی سنیں انشاءاللہ کافی، ایک آدمی بھی اگر سن لے اور ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے تو انشاءاللہ کافی ہے انشاءاللہ۔ ہمیں تعداد کی کثرت مطلوب نہیں ہے، اللہ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص، اعمال میں استقامت عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی بیٹھے اطمینان سے بیٹھے غور سے سنیے کیسا بیان ہے۔ یہ سورہ ہود جو آج کی تراویح میں پڑھی گئی، پورے قرآن میں اس سورت کی اہم ترین خصوصیت نمبر 1، یہ سورت سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے چند پچھلی قوموں کی داستان بتائی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور ایمان والوں کا استہزاء اور مذاق اڑایا اور زمین میں تکبر اور غرور کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دھجیاں اڑا دی اور اللہ نے ان کو قصے پارینہ بنا دیا، یعنی اللہ نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، 5 کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے اس سورت کا آغاز توحید سے کیا ہے اور اسی توحید کی دعوت لے کر تمام انبیاء آئے اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کا اعلان کیا۔ اسی لیے اس سورت کے مضامین پر جب آپ نے غور فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقت سے پہلے بڑھاپا آ گیا، یعنی آپ کے بال پکنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو جب ٹینشن ہوتا ہے تو جوانی میں ہی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لیں۔ تو کہنا اصل یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اندر بڑھاپا کیوں آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، 4 سورتوں نے بوڑھا کر دیا مجھے، کیونکہ اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ، ظالم قوموں کی پکڑ کا تذکرہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم پر میری امت پر عذاب آ جائے اور اللہ تعالیٰ میری امت کو تباہ کر دے۔ اس غم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے اس دعوت اس سورت کا آغاز توحید سے کیا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اننی لکم من نذیر و بشیر، میں تم کو اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ معلوم یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نفع و نقصان نہیں تھا۔ جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے، اپنے آپ کو نہ بچا سکے اور ان کی پوری قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور قوم نے توبہ اور استغفار کیا، اللہ نے قوم کی توبہ قبول کر لی، لیکن یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا قانون چلے گا۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں بھی کہا جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ اور استغفار کیا، آنے والا عذاب ٹل گیا۔ اللہ نے اشارہ کیا ہے مکہ کے لوگوں تم پر عذاب آنے والا ہے، اور ہندوستان کے لوگوں تم پر عذاب آنے والا ہے، یورپ امریکہ کے لوگوں تم پر عذاب آنے والا ہے۔ یہ چتاونی الٹیمیٹم ہے، اگر ابھی بھی توبہ اور استغفار کر لو گے تو اللہ آنے والے عذاب کو دور کر دے۔ چنانچہ غور سے سنیے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کے بعد يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اس کے بعد وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ نے اس صورت میں 4 جگہ استغفار کا حکم دیا۔ کتنی جگہ؟ اور چاروں جگہ چاروں فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ استغفار کرو، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے کسی کو بھی اللہ کے نبی سے زیادہ یہ دعا پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، شارٹ اینڈ سویٹ۔ صحیح بول رہا ہوں نا؟ کیا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ، اور اگر ہو سکے تو سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آخری عمر میں آپ تسبیح و تحلیل اور استغفار دونوں کرتے تھے۔ اگر اتنا لمبا ہو رہا ہو تو استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تمہیں اچھی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کا وعدہ، یہ آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی؟ دنیا، آخرت بعد میں۔ تو اچھی زندگی ہے، دنیا میں اچھی زندگی ہے۔ اچھی زندگی کی تفسیر میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ بتایا، پاک اور حلال روزی دے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 قناعت عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 اللہ فتنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ نمبر 4 قلبی سکون عطا فرمائے گا، قلبی سکون عطا فرمائے گا۔ نمبر 5 بیویوں اور بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ نمبر 6 اللہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ نمبر 7
اللہ عبادت میں لذت عطا فرمائے گا الی آخر. اور بھی بولنا ہے لہم البشریٰ، اچھا اور سچا خواب دکھلائے گا، بدخوابی سے اللہ بچائے گا الی آخر. چلیے یہ ہو گیا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور جو بھی نعمتیں ملی اللہ اس میں اضافہ کر دے گا. علم ہے تو علم میں برکت، مال ہے تو مال میں برکت، تجارت میں برکت، دماغی صلاحیت میں برکت، جو بھی صلاحیت ہے اللہ اس میں اضافہ کرے گا. خوب استغفار کی، بڑے بڑے کاموں کو اللہ آسان کر دے گا. اور اگر روگردانی اختیار کی تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت، میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون شروع کیا کہ روزی اللہ سے مانگو. ہر مخلوق کی روزی اللہ کے پاس ہے. بہت سے کیڑے مکوڑے اپنی روزی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ان کو روزی دے رہا ہے کہ نہیں. بہت سی مچھلیاں سالوں بھر زمین کے نیچے رہتی ہیں اور اللہ ان کو روزی پہنچا رہا ہے کہ نہیں. ویل مچھلی کو معلوم ہے، ویل بولتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں، ویل کئی ٹن خوراک ہے، 2 ٹن یا 3 ٹن خوراک ہے، ایک دن میں اللہ کیسے پورا کرتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مضمون شروع کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو صبر و تسلی کی دعوت دی اور کہا کہ آپ دین پہ ثابت قدم رہیے اور لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے آپ اسلام کو نہ چھوڑیں. کیا آپ لوگوں کی باتوں سے آپ تنبیہ ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں، اگر تم کو شک ہو تو اس جیسا قرآن میں شک ہو 10 صورتیں ہو. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو آخرت کے تلاشنے والے یا دنیا کے تلاشنے والے. اگر دنیا کے طلبگار ہیں تو اللہ فرماتا ہے خوب دیں گے. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، لیکن آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ہوگا. یعنی یہاں پر ہے کہ جو دنیا کا طالب ہوگا، دنیا کی زیب و زینت کا طالب ہوگا، اللہ اسے خوب دے گا. اس آیت کو محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید میں باب من الشرک ارادۃ الانسان بعمل الدنیا، یہ بھی شرک ہے کہ انسان دنیا کی دولت کے پیچھے پڑ جائے اور نماز کو دین کو چھوڑ دے، یہ بھی شرک ہے. تعیس عبد الدینار والدرہم، دینار و درہم کے بندے، پیسے کے بندے ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، یہ بھی شرک میں داخل. صرف دنیا، لہذا دنیا اللہ چاہے گا تو دے گا، لیکن آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہ ملے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء کی تاریخ بتائی. نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ نوح علیہ السلام اکیلے تھے ایک، اور انہوں نے 950 برس دعوت دی تو کتنے لوگ ایمان لائے؟ وما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے لوگ، 40 لوگ تقریباً. ان کا بیٹا ایمان لا سکا، بیوی مسلمان ہو سکی. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا سکے. نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، کشتی بنائی اور اللہ کا عذاب آ گیا. اور نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت ہو. بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا. ایک کہنا تھا کہ ایک پانی کا تھپیڑا آیا اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا لے گیا. نوح علیہ السلام انسان تھے یا فرشتہ؟ سب سے پہلے اس لیے ان کے دل میں ہمدردی آئی اور فوراً رو پڑے، دعا کیا اے اللہ میرا بیٹے کو تو نے ہلاک کر دیا، میرا بیٹا میرے گھر والے میں تھا. اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں سے نہیں ہے. ایمان سے رشتہ کٹ گیا تو خاندان سے رشتہ کٹ گیا. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل خراب عمل تھا، اچھا عمل نہیں تھا. آئندہ سے ایسے سوال مت کرو. میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں مت بنو. تو اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا بیٹے کے حق میں قبول نہیں کی، نمبر 1. نمبر 2، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے. کیا یہ پیر بچا لیں گے، یہ بزرگ بچا لیں گے، یہ تعویذ بچا لے گا، یہ گنڈا بچا لے گا، یہ پلیتا بچا لے گا؟ کوئی ملک آپ کی حفاظت کر سکتا؟ کوئی قانون آپ کی حفاظت کر سکتا؟ کون کرے گا؟ اس لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کے واقعے کے بیان کے بعد اللہ نے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلم انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. یہ قصہ جو ہم نے بیان کیا ہے اے نبی آپ کو بھی نہیں معلوم اور آپ کی قوم کو بھی، آپ عالم الغیب نہیں تھے. فاصبر، صبر کرو. اس میں اشارہ کیا ہے؟ غور کیجئے کہ نوح علیہ السلام اکیلے تھے، پوری قوم مخالف تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہیں، مخالفین زیادہ ہیں. جس طرح نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے ان کی قوم مذاق اڑاتی تھی، یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو، یہاں تو خشکی ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا انا نسخر منکم کما تسخرون، جس طرح تم مذاق اڑاتے ہم بھی مذاق اڑائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، صحابہ کا مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا. اس میں اشارہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے کفار اللہ تعالیٰ کی
گرفت میں آئیں گے اور اللہ کے ان پر عذاب آئے گا۔ چند سال نہیں گزرے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 70 کو اللہ نے مار دیا اور 70 قید کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قصے پارینہ بنا دیا، اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ حق کی فتح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، ذرا غور سے سنیے۔ کہا کہ ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار متقیوں کے لیے ہے۔ آج فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے، آدھے سے زیادہ شام پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ بمباری کر رہے ہیں معصوموں پر، فلسطین پر، شام پر۔ کیا ہمیشہ یہ رہیں گے؟ نہیں، یہ شام بھی آزاد ہوگا، حدیث ہے، یہ یمن بھی آزاد ہوگا، یہ عراق بھی آزاد ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر دے گا، حق کی فتح ہوگی، پوری دنیا میں امن قائم ہونے والا ہے۔ کیوں؟ ان العاقبۃ للمتقین۔ غور کیجیے اس آیت پر۔ اس کے بعد اللہ نے ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ہود علیہ السلام نے بھی توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے کہا استغفار کرو۔ پہلے استغفار کا فائدہ بتا دیا گیا۔ ہود علیہ السلام کے واقعے میں کہا گیا استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم درارا، شرک کی وجہ سے اللہ نے بارش روک لی۔ جس طرح شرک کی وجہ سے وائرس پھیل گیا، شرک کی وجہ سے کورونا پھیل گیا، شرک کی وجہ سے برکتوں میں کمی آ گئی، شرک کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی، شرک کی وجہ سے اللہ نے دشمنوں کو مسلط کر دیا، شرک کی وجہ سے دلوں سے سکون ختم ہو گیا۔ اسی طرح اس قوم پر، وہ قوم جو کہتی تھی من اشد منا قوة، مجھ سے زیادہ طاقت کس کے پاس، بہت طاقتور قوم تھی ہود علیہ السلام کی قوم۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ رب کے نبی اور رسول ہود علیہ السلام نے کہا توبہ اور استغفار کرو تو مسلسل بارش برس جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً، آج جو اتنی طاقت، اس سے زیادہ اللہ طاقت عطا فرمائے گا۔ علم کی طاقت، مال کی طاقت، اولاد کی طاقت، ہر طاقت میں اللہ اضافہ کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ مسلسل بارش برسائے گا۔ اللہ توبہ اور استغفار کریں گے، کھیتیاں لہلا اٹھیں گی۔ توبہ استغفار کریں گے، ہماری جسمانی قوت میں اضافہ ہوگا، ایمانی قوت میں اضافہ ہوگا، افرادی قوت میں اضافہ ہوگا، امدکم، اور ہر طرح کی قوت میں اللہ اضافہ کرے گا۔ لیکن قوم نے مذاق اڑایا، کہا کہ تم بیوقوف لوگ ہو، تمہاری باتوں کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے معبودوں کی بددعا لگی، تم مجنون پاگل ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر، نبی کو کہہ رہے ہیں مجنون پاگل ہو گئے، تم کو ہماری معبودوں کی بددعا لگ گئی۔ اور ایسا آج بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے گلبرگہ میں ہمارے چند بھائی لوگ کیا ہو گئے، جب توحید و سنت پہ آئے اور ان کے پاس لاریوں کا کاروبار تھا، 80 کے قریب لاریاں تھیں جو سود پہ چلتی تھی، جب توحید و سنت پہ آئے تو انہوں نے پورے کاروبار کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ 5 پیسے کے محتاج تھے، 5 پیسہ نہیں تھا ان کے پاس۔ گلبرگہ کے مشرکوں نے کہا، قبر پرستوں نے، کہ بندہ نماز کی بددعا لگ گئی۔ ابھی چند سال نہیں گزرے کہ اللہ نے ایک زمین دی، اور اس زمین میں اس وقت آج سے 20-25 سال پہلے 1 کروڑ 2 کروڑ کا فائدہ ہوا، اور اللہ نے اتنی دولت دی کہ ان کو خود ہی نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تم پر ہمارے باطل معبودوں کی بددعا لگی۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ من دونہ فکیدونی جمیعا، جو چاہو میرے خلاف تدبیر کرو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب آیا 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار آندھیاں چلی، اور اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ اب اس سلسلے میں جو تحقیقات ہیں، اس وقت تھوڑا سا 2 منٹ وقت لوں گا، کہ جغرافیائی جو تحقیق ہوئی اور انسائکلوپیڈیا جو تیار کیا گیا کہ قوموں کی جگہوں کی جو تصویریں لی گئی، تو یمن کا ایک علاقہ ہے حضرموت، جہاں پر یہ قوم آباد تھی۔ عبد المالک مجاہد نے وہ پورا انڈیکس تیار کیا، میں نے اس کو پڑھا۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم پر جہاں عذاب آیا، آج بھی اسی طرح ویران ہے۔ لوگ گئے دیکھنے کے لیے ہود کی جو علیہ السلام کی قوم کی جو تباہی ہوئی، ذرا چیک کیا جائے، کئی ہزار یعنی 100 میٹر کا لگا لگایا گیا، اور وہاں کو دیکھا گیا ریت ہے، ریت کا سمندر ہے، ریت کا سمندر ہے، بڑے بڑے لگے لگائے سب ڈوب گئے۔ آج بھی اس سے نحوست ٹپکتی ہے، آج بھی دیکھ کے وحشت ہوتی ہے۔ اللہ نے کلم یغنوا فیہا، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ڈراؤنی شکل بنا دی، آج تک وہ صحیح ویران۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا الا بعدا لمدین، اللہ نے فرمایا وتلک عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنید واتبعوا في هذه الدنيا لعنة يوم القيامة، دنیا میں ان پر لعنت کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، جو مدینہ سے جنوب میں واقع ہے، خیبر سے، جس کو علا کا علاقہ کہتے ہیں، وہاں اب تک ہم جا نہیں سکے، لیکن
قوم سمود جو پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑی بڑی بلڈنگیں میں بناتی تھی، آج بھی وہ موجود ہے. ہمارے محمود بھائی ضرور گئے ہوں گے، ہم نہیں جا سکے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قوم نے بھی شرک کیا اور اس قوم نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر زلزلے کا عذاب نازل کیا. اور خود علیہ السلام نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن ٹھہرو. یہ 3 دن بھی موقع دیا گیا تھا توبہ کرنے کا، پھر بھی نہیں ٹھہرے. اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان کو بھی برباد کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا. لوط علیہ السلام کی قوم میں شرک کے علاوہ اغلام بازی تھی، مرد مرد سے شادی کرتا تھا فطرت کے خلاف. دنیا میں سب سے پہلی بدفعلی اور اغلام بازی اور لواطت کا عمل قوم لوط نے کیا. اس لیے اس پر جو عذاب آیا دنیا کی کسی قوم پہ نہیں آیا. کیوں؟ عذاب آسمان سے آیا، زمین سے آیا. لیکن لوط علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ان پتھروں پہ نام لکھے گئے تھے من سجیل مبعوث کہ یہ عذاب یہ پتھر کس کو لگے گا، کس کو لگے گا. فطرت کے خلاف انہوں نے عمل کیا، مردوں سے شہوت پوری کی، اس لیے اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لی. اور فطرت کے خلاف عمل کیا، زمین نے انہیں قبول نہیں کیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کی بستی کو ہاتھ میں اٹھایا اور اتنی بلندی پہ لے گئے کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتے اور بچوں کے رونے کی آواز سنی اور پھر پٹک دیا. اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو بڑھیا تھی وہ بھی نہ بچ سکی. اللہ نے کہا تیری بیوی بچنے والی نہیں ہے، لے کے نکلے. لیکن بیوی نے جیسے جھانکا، قوم کی تباہی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیر لیا، وہ جا ہی نہیں سکی. اس کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی. لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی نہیں بچا سکے اور مرتے ہی کہہ دیا گیا لوط کی بیوی ہے، لوط کی بیوی جہنم میں چلے جائے. سبحان اللہ. تو آج بھی یہ فطرت کے خلاف جو برائیاں جو دنیا میں پھیل رہی ہیں، مرد مرد سے جو شادی کر رہا ہے، اور یہ آگ جو امریکہ میں لگی، یہ دل میں آگ لگے گی، ایمان میں آگ لگے گی، اخلاق میں آگ لگے گی، کیریکٹر میں آگ لگے گی، تو گھروں میں بھی آگ لگے گی. اللہ نے امن و سکون سے انہیں محروم کر دیا ہے. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت پر مجھے خوف ہے. علامہ البانی کی تحقیق میں میری امت پر سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ لوط علیہ السلام والا عمل کریں گے. آج بھی دیکھیے کتنی برائیاں بڑھ رہی ہیں، فحاشی بڑھ رہی ہیں. اس لیے مجرم کو کے اوپر پردہ ڈالنے والا بہت بڑا مجرم ہے. اللہ ایسے مجرموں کو ہدایت دے، یا اللہ ان پر اپنے عذاب کو اور اپنے لشکروں کو مسلط کر دے جو اس طرح کی فحاشی و بے حیائی کو دیکھتے ہیں اس پر خاموش رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو منکر دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکے، اور نہیں اگر فتنے کا خوف ہے تو پھر کم سے کم دل میں برا سمجھے اور ایسے لوگوں سے تعلق منقطع کرے. اللہ نے اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں استغفار کا جو تذکرہ آیا تھا میں بھول گیا، وہاں پر استغفار کا تیسرا فائدہ بتایا گیا، بھول جایا. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان قریب مجیب. 2 فائدہ تو بتا دیا نا میں. استغفار کرو گے، توبہ کرو گے تو میرا رب قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے. ایک پوائنٹ ہے اس میں، اگر دعائیں قبول نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ خوب توبہ استغفار کرو تو اللہ سے قریب ہو جائیں گے اور اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اس کے بعد اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی. ٹائم ختم ہو گیا. شعیب علیہ السلام کی قوم دعا کرتی تھی، شرک کرتی تھی اور ناپ تول میں کمی کرتی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ناپ تول میں کمی مت کرو. لوگوں کی لیتے تھے تو پورا لیتے تھے، لوگوں کی چیزوں کو گھٹا دیتے تھے. تو اللہ کا کیا عذاب آیا؟ اللہ نے آگ کی بارش کی. 1 نمبر 2 زلزلہ آیا. نمبر 3 ایسی چیخ آئی جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا، اور فرعون نے اپنے آپ کو بھی تباہ کیا، پوری قوم کو بھی تباہ کیا. اور اس کے بعد ان قوموں کے داستان کے بعد اللہ نے ایک بہت اہم بات بتائی ہے. نوح علیہ السلام کی قوم تباہ نہیں ہوتی، 1 ہود علیہ السلام کی قوم تباہ نہیں ہوتی، صالح علیہ السلام کی قوم تباہ نہیں ہوتی، قوم لوط تباہ نہیں ہوتی، قوم فرعون تباہ نہیں ہوتی اگر یہ کام ہوتا. کون سا کام؟ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن پوری سورت کا خلاصہ ہے، پوری سورت. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ، تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو فساد سے روکتے، بگاڑ سے روکتے. مگر تھوڑے لوگ تھے جو فساد سے روکے، بگاڑ سے روکے، شرک سے روکا، کفر سے روکا، ظلم سے روکا، معصیت سے روکا، ناپ تول میں کمی سے روکا، زینکاری سے روکا، اغلام بازی سے روکا، فحاشی سے روکا. تو جن لوگوں نے برائیوں سے روکا اللہ نے ان کو نجات دی. اور اس کے بعد وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو خوشحالی اور فارغ البالی میں تھے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا.
اور آگے کیا کہا؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اللہ بستی والوں کو اس وقت ہلاک نہیں کرے گا اگر ان بستی والوں میں تھوڑے لوگ اصلاح کا کام کریں گے تو بھی پوری بستی والوں پر عذاب نہیں آئے گا۔ ہمارے آئی ٹیک والے اللہ ان کی حفاظت کرے، توفیق دے، کل سے ان کا پروگرام چلا، دیکھا گھوم کے دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، شرک سے ان کو روک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر سب لوگ یہ کام کرنے لگے، توحید کی دعوت دیں، سنت کی دعوت دیں، امن کی دعوت دیں، شانتی کی دعوت دیں، تو جو عذاب اس شہر پہ آنے والا ہے اللہ عذاب دور کر دے گا۔ ایک نمبر 2، یہ بڑے بڑے جو چارٹر، یہ بڑے بڑے جو گیٹر اور فیٹر اور بڑے بڑے مکار اور عیار جو لوگ ہیں، اللہ نے ان مکاروں کو جو ہم پر مسلط کر دیا، ان چوروں کو جو مسلط کر دیا، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا، نیک لوگوں کو لائے گا۔ اگر ہم نے اور آپ نے دعوت کا کام کیا، اصلاح کا کام کیا، اور اصلاح کا مطلب اپنی بھی اصلاح، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح، اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے اختیار سے ہدایت پر آؤ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لوگ اختلاف سے بچ جائیں گے، لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر تیرا رب رحم کرے۔ اس پوائنٹ پر غور کیجیے، یہ جو کہا جاتا ہے اختلاف رحمت ہے، امت کا اختلاف کبھی رحمت نہیں تھا۔ اگر اختلاف رحمت ہوتا تو صحابہ میں جنگیں کیوں ہوئی؟ بھائی اختلاف رحمت ہوتا تو صحابہ کرام میں اختلاف کے نتیجے میں حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ کیوں ہوئی رضی اللہ عنہم اجمعین؟ بولو بھائی، اختلاف اگر رحمت ہوتا، حرہ کے واقعے میں یزید بن معاویہ کے زمانے میں ہزاروں مسلمان کیوں قتل کیے گئے؟ اور شیخ صفی الرحمن مبارکپوری نے کہا کہ رحمہ اللہ کہ حضرت علی اور معاویہ اور حضرت علی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کے نتیجے میں 70 سے 75 ہزار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ شیطانوں کی سازش کی وجہ سے، مکاری کی وجہ سے، سمائی فتنوں کی وجہ سے۔ اختلاف رحمت کبھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اختلاف سے وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، اختلاف سے وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے، اور جس پر اللہ رحم نہ کرے وہ اختلاف میں جائے گا۔ یعنی اختلاف اللہ کا عذاب ہے اور محبت اور اتحاد اللہ کی رحمت ہے۔ دلیل الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، اجتماعیت اللہ کی رحمت اور اختلاف اللہ کا عذاب۔ پوری صورت کا خلاصہ سنا ہے انشاءاللہ۔ اس صورت کا جو خاتمہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اب آپ کا کام ایک ہی کام رہ گیا ہے، بس فاعبدہ وتوکل علیہ، آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور اس کے بعد اللہ کی عبادت یوسف علیہ السلام نے کی اور اللہ پر توکل و بھروسہ کیا، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں سے نکالا، جیل کی سلاخوں سے نکالا، مصر کا بے تاج بادشاہ بنا دیا، اور جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اللہ نے ان سب کو ذلیل کر دیا، جس کا واقعہ کل آئے گا۔ فاعبدہ وتوکل علیہ، ایاک نعبد و ایاک، ہم اللہ کی خالص عبادت کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، دنیا اور آخرت کا سارا مسئلہ اللہ آسان فرمائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں خالص عبادت کی توفیق عطا فرمائے، توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق دے، اور قرآن سے گہرا تعلق جوڑنے کی توفیق دے، اور ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر تدبر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی اللہم لا تدع لنا فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ، اے اللہ جو بھی یہاں پر جس طرح کے بھی گناہ ہو، ہمارے گناہوں کو دور کر، ہمارے غموں کو دور فرما، ہمارے بیویوں بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جو توبہ اور استغفار کے جو فائدے بتائے گئے قوم شعیب، پہلا فائدہ تو یہ اچھی زندگی دے گا، نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ نمبر 2 بارش برسائے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ امت میں اضافہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور آخری فائدہ جو استغفار کا اس صورت میں بتایا گیا، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، توبہ استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ میرا ربی رحیم ودود، اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ جتنا توبہ اور استغفار کریں گے اتنی ہی اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی، جتنا توبہ اور استغفار کریں گے اتنا ہی اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ ہم اللہ سے محبت کریں یہ اتنی بڑی بات نہیں، اللہ آپ سے محبت کرے گا اگر توبہ استغفار کریں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ بہت زیادہ، تھوڑا نہیں، تواب فعال کا صیغہ، بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ لہذا جب سحری میں اٹھیں تو والمستغفرین بالاسحار، خوب توبہ و استغفار کریں۔ ایک مجلس میں، ایک میٹنگ میں، ایک سٹنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 100 بار توبہ استغفار کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کون سا 100 بار؟ کم سے کم ایک مجلس میں رب اغفر لی وتوب علی انک رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس جیسے استغفار آپ پڑھا کرتے ہیں۔ تو ہم کو بھی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ، آج سے کل تک ہر آدمی کوشش کرو کہ دن میں 100 بار 200 بار پڑھو۔ اب دیکھیے کہ ہماری زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے اور کیسی عبادت کی لذت ہوتی ہے۔
اور کس طرح شیطانی فتنوں سے ہم بچتے ہیں، اور اللہ ہمارے مسائل کو آسان کر دے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر آدمی آج کا سبق سننے کے بعد کل کے آنے تک کثرت سے توبہ اور استغفار کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے فوائد انشاءاللہ اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ اور اس میں ایک واقعہ میں بتاؤں گا کہ ہمارے ایک بھائی، کئی واقعہ ہے، اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ صاحب نے کہا کہ 1 کروڑ میرے اوپر سود کا قرضہ تھا، اور 1 کروڑ قرضہ میں ادا کر کے آ رہا ہوں، توبہ بھی کیا اور اللہ نے قرضے کی ادائیگی کی صورت پیدا کر دی۔ 1 کروڑ کا قرضہ ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ قرضہ کیسے ادا ہوا؟ کہا اسی توبہ اور استغفار سے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سب کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔